السلام علیکم۔ انسان اپنی فطرت تجسس کی تسکین کی خاطر عرصہ دراز سے اس راز کو جاننے کی جستجو میں لگا ہے کہ کیا انسانوں کے علاوہ بھی کوئی انوکھی ذہین مخلوق کائنات کی لامحدود وسطوں میں کسی نامعلوم سیارے پر آباد ہے۔ اگر ہے تو کہاں ہے، کیسی ہے اور کیا کرتی ہے؟ کیا وہ بھی ہماری طرح ہی سوچتی ہے؟ کیا ہماری طرح ہی وہ کپڑے پہنتے ہیں اور کیا ہماری طرح ہی وہ کھاتے پیتے ہیں، یا پھر چلتے پھرتے یا سوتے ہیں؟ اس مخلوق کے سیارے پہ بھی سائنسی ترقی ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر ہوئی ہے تو کس حد تک ہوئی ہے، یا سرے سے کوئی ہوئی ہی نہیں؟ کیا اس مخلوق کے سیارے پر بھی جنگیں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے ملکوں کو نیچا دکھانے کی سرگرمیاں ہوتی ہیں؟ ایسے بے شمار فرضی سوالات اور خیالات مختلف اقوام میں مختلف انداز میں پائے جاتے ہیں۔ تو دوستوں، ایسے ہی انسانی فطری تجسس نے انسانی ذہنوں پہ اتنا گہرا اثر ڈالا ہے کہ انسان متجسس ذہن نے اس نامعلوم فرضی مخلوق کا خاکہ کچھ اس طرح تراش لیا ہے کہ کہیں اسے مافوق الفطرت مخلوق کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے جو انسانوں سے بھی کہیں آگے کی چیز معلوم ہوتی ہے، تو کہیں میتھولوجیکل فلموں کے ذریعے اسے انسانوں کے بدترین ازلی دشمن کے روپ میں پیش کر کے انسانوں کو اس فرضی مخلوق جو انسانی ذہنوں کی پیداوار ہے کے آگے بے بس و لاچار ظاہر کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ انسانی تجسس کی تسکین کا عمل ہے، اسی لیے جہاں بھی اس مخلوق کی منظر کشی انسان نے کی وہ بالکل اپنے ہی طرز پہ کی، یعنی کہ فلمیں، ڈرامے، تصویریں ہوں یا پراسرار افسانے، اس مخلوق کو دو ٹانگوں والا ہی ظاہر کیا گیا ہے اور زمین سے ملتے جلتے کسی سیارے کی مخلوق کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور اس بات کے 100% امکانات موجود ہیں کہ جو باتیں میں نے اس ایلین نامی فرضی مخلوق کے بارے میں بیان کی، اس سے کہیں زیادہ خرافات دنیا کے مختلف حصوں میں ان کی اپنی مخصوص روایات کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ اول تو مجھے جتنی معلومات تھی لکھتی اور دوم اگر پتہ بھی ہوتی تو اس مختصر سی ویڈیو میں بتانا ممکن نہیں، لیکن حقیقت اس سے ذرا دلچسپ ہے، کیونکہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اسے سن کر شاید آپ بھی حیران رہ جائیں، لیکن یہ روز روشن کی طرح ایک حقیقت ہے کہ انسان خود ہی ایلینز ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح پڑھا، انسان ہی ایلین ہے، کیونکہ کسی بھی وجوہات ہے جیسا کہ میں اوپر ایلینز کی جو مختلف تعریف بیان کر چکا ہوں، تو اگر ایک ہی تعریف پہ انسان خود اپنے آپ کو رکھ کر موازنہ کرے تو کہ انسان خود خلا میں موجود سیارہ زمین پر نہیں رہتا۔ اگر فرض کریں خلا میں موجود لاتعداد سیاروں میں سے کسی میں کوئی زندہ مخلوق ہوئی تو وہ کیا ہماری زمین کو ایلینز پلانٹ نہیں کہے گی؟ اور ہم تو صرف تصور کے بنا کسی فرضی مخلوق کا خاکہ تراشتے ہیں۔ اس کے برعکس انسان کی موجودگی تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان خلا کی لامحدود وسطوں میں موجود ایک جیتے جاگتے سیارے پر جیتا جاگتا خود موجود ہے، اور خود خالق کائنات اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب قرآن الحکیم میں بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ ایلینز کے بارے میں اور بھی کئی کہانیاں موجود ہیں۔ ہماری ملکی وے گلیکسی میں تقریباً 1 ارب سے بھی زائد پلانٹ موجود ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے کے سارے ویران پڑے ہوں۔ 1 ارب پلانٹ میں سے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ چند لاکھ سیاروں پر ہی زندگی پاسبل ہوگی اور وہ وہاں پر اپنی زندگی سکون سے گزار رہے ہوں گے اور زندگی وہاں پھل پھول رہی ہوگی، لیکن اس کے بارے میں کوئی ٹھوس دلائل موجود نہیں ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔